اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور میں بادل برس پڑے، ٹھنڈی ہواؤں سے موسم خوشگوار۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادلوں نے خوب رنگ جمایا۔ لاہور میں بارش کے باعث لیسکو کے 120 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ بجلی کی بندش سے شہری پریشان۔ کراچی میں بھی بادلوں کے ڈیرے، شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، کلیفٹن، ڈی ایچ اے اور کرنگی میں بوندا باندی۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں، فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ محفوظ شدہ فیصلہ 12 بجے سنایا جائے گا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے نئی کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ فیصلہ سنائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلے بھی ہرایا تھا، اب بھی شکست سے دوچار کروں گا۔ ٹرمپ کا جیتنا دنیا کے لیے تباہی کا پیغام ہوگا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا الیکشن سے دستبردار ہونے سے ایک بار پھر انکار۔ کہتے ہیں کیملا ہیرس صدر بننے کے اہل نہیں، اسی لیے انہیں اپنا نائب صدر بنایا۔ ڈیموکریٹس کی بھرپور حمایت حاصل ہے، اسی لیے صدارتی انتخابات میں سب سے اہل امیدوار ہوں۔ پاکستان اور آذربائیجان نے باہمی تجارت بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں ممالک نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تجارتی حجم $100 ملین ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم ہماری قریبی دوستی کا عکاس نہیں، ہمیں باہمی تجارتی حجم میں اضافہ کرنا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ کہا دونوں ممالک کو مختلف شعبوں میں مشترکہ منصوبوں کو فروغ دینا ہے۔ ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، ہماری سوچ یکساں ہے۔ عالمی اور علاقائی امور پر پاکستان اور آذربائیجان کے خیالات میں ہم آہنگی ہے۔ آذربائیجان کے صدر نے کہا 7 سال قبل پاکستان کا دورہ کیا تو نواز شریف وزیر اعظم تھے۔ نواز شریف کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ پاکستان نے ہمیشہ آذربائیجان کے اصولی موقف کی حمایت کی ہے۔ جموں کشمیر کے اصولی موقف کی حمایت پاکستان کے عوام سے ہماری محبت کا اظہار ہے۔ افسوس ہے جموں کشمیر سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب۔ دونوں ممالک کے درمیان کونسلر امور سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور آذربائیجان کے نائب وزیر خارجہ نے دستخط کیے۔ بجلی صارفین کے لیے بنیادی ٹیرف میں اضافہ۔ نیپرا نے حکومتی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ بجلی کی بنیادی ٹیرف میں ₹7.12 فی یونٹ تک اضافہ کیا گیا۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیرف ₹48.84 تک مقرر۔ فی یونٹ بنیادی ٹیرف میں ₹3.95 سے ₹7.12 تک اضافہ منظور کیا گیا۔ ماہانہ 201 سے 300 یونٹ تک کا بجلی ٹیرف ₹7.12 اضافے سے ₹36.89 فی یونٹ مقرر۔ 301 سے 400 یونٹ پر ٹیرف ₹7.02 اضافے سے فی یونٹ ٹیرف ₹39.15 مقرر۔ 401 سے 500 یونٹ ₹6.12 اضافے سے ₹41.36 فی یونٹ مقرر۔ 501 سے 600 یونٹ استعمال پر ٹیرف ₹6.12 اضافے سے ₹42.40 فی یونٹ مقرر۔ 601 سے 700 یونٹ پر یونٹ بجلی ٹیرف ₹6.12 اضافے سے۔ آذربائیجان کے صدر کی 2 روزہ دورے پر پاکستان آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ صدر الہام علیوف کی آمد پر توپوں کی سلامی دی گئی۔ روایتی لباس میں بچوں نے معزز مہمان کو پھول پیش کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ معزز مہمان نے پرتپاک استقبال پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ آذربائیجان کے صدر کی شکر پڑیاں میں آمد۔ قومی یادگار پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ پاک فوج کے دستے نے معزز مہمان کو سلامی پیش کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی مہمان صدر کے ہمراہ تھے۔ آذربائیجان کے صدر کی وزیر اعظم ہاؤس آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پرتپاک استقبال کیا۔ معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی کابینہ کا معزز مہمان سے تعارف کرایا۔ صدر الہام علیوف وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔
بجلی صارفین کے لیے بنیادی ٹیرف میں اضافہ، نیپرا نے حکومتی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ بجلی کی بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 12 پیسے فی یونٹ تک اضافہ کر دیا گیا۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے تک مقرر۔ فی یونٹ بنیادی ٹیرف میں 3 روپے 95 پیسے سے 7 روپے 12 پیسے تک اضافہ منظور کیا گیا۔ ماہانہ 201 سے 300 یونٹ تک کا بجلی ٹیرف 7.12 روپے اضافے سے 36 روپے 89 پیسے فی یونٹ مقرر۔ 301 سے 400 یونٹ پر ٹیرف 7.02 روپے اضافے سے فی یونٹ ٹیرف 39.15 روپے مقرر۔ 401 سے 500 یونٹ 6.12 روپے اضافے سے 41.36 روپے فی یونٹ مقرر۔ 501 سے 600 یونٹ استعمال پر ٹیرف 6.12 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ کینیا کی ہائی کورٹ نے ارشد شریف قتل کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ غیر قانونی فائرنگ سے ارشد شریف کو ان کی زندگی سے محروم کیا گیا۔ مقتول کے اہل خانہ کو 2 کروڑ 70 لاکھ پاکستانی روپے ہرجانہ ادا کیا جائے۔ ارشد شریف کے قتل کی شفاف تحقیقات کی جائے۔ حلقہ پی کے 22 باجوڑ میں ضمن الیکشن اے این پی کے نثار باز نے میدان مار لیا۔ نثار باز نے 11,926 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی۔ آزاد امیدوار نجیب اللہ خان 10,622 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ جماعت اسلامی کے عابد خان تیسرا اور سنی اتحاد کونسل کے راحت اللہ کا چوتھا نمبر۔ راحت اللہ نے 7,146 ووٹ لیے۔ آزاد حیثیت سے منتخب رکن اسمبلی مبارک زیب نے نشست خالی کی تھی۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف فلور ملز کی ہڑتال۔ ملک بھر میں فلور ملز کی غیر معینہ مدت کے لیے بندش۔ فلور ملز اور حکومت میں ڈیڈ لاک برقرار۔ فلور ملز میں گندم کی واشنگ بند، آٹا پیکنگ اور ترسیل بھی مکمل طور پر بند کی گئی۔ ملک بھر میں آٹے کی قلت کا خدشہ۔ آئی ایم ایف سے رواں ماہ کے اختتام تک معاہدہ ہو جائے گا۔ توسیع فنڈ سہولت پروگرام کی رقم 6 ارب ڈالر سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ آئی ایم ایف کے تمام پیشگی اقدامات قبل از وقت مکمل کیے گئے ہیں۔ ٹیکس نیٹ وسیع نہ ہونے کے باعث موجودہ ٹیکسز ہی کو بڑھانا پڑا۔ زرعی انکم ٹیکس کی آئی ایم ایف شرط پر پیش رفت ہوئی ہے۔ زرعی انکم ٹیکس کی شرح میں اضافے کے حوالے سے صوبوں سے مشاورت کی گئی۔ صوبوں نے زرعی انکم ٹیکس کی شرح بڑھانے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ صوبوں کے تعاون سے زرعی آمدن پر ٹیکس لگانے کے لیے مختلف تجاویز زیر غور ہیں۔ زرعی آمدن پر ٹیکس لگانے کے لیے وزرائے اعلیٰ کا رسپانس قابل تحسین ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں بریفنگ۔ کہا 5 وفاقی وزارتوں کو ختم کرنے کا فیصلہ 30 جولائی کو ہو جائے گا۔